بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرمک تاریخ اسلام کے پس منظر میں مسلمانوں کا قول و کردار ارلی مسلم، یہ صحابہ اکرام کا دور تھا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کلی سربراہی میں یہ جنگ، یہ مارکہ یرمک پیش آیا۔ تحریک مزاحمت اور رومی فوج کا پیدل دستے کا خاتمہ، رومی فوج کے پیدل دستے کا خاتمہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ اسی رومی میسرہ پر حملہ کر دیا جس نے مسلمانوں کے میمنہ پر حملہ کیا تھا، جس دستے نے مسلمانوں کے عورتوں کے پوشن پر حملہ کیا تھا، اسی پر زور پوری طاقت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا، حملہ آور ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں شکست دے کر، رومیوں کو شکست دے کر ان کے قلب تک پہنچ گئے، ان کے بیچ میں، فوجوں کے بیچ میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید کی ایک کوالٹی تھی، وہ جب لڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی روبوٹ لڑ رہا ہے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوا کرتے تھے، وہ ڈھال بھی جو استعمال کرتے تھے وہ تلوار کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کا تلوار بہت وزنی ہوا کرتا تھا۔ تو خالد بن ولید نے رومی فوجوں کو شکست دے دی ایک پوشن پر، اس میدان میں جس میدان سے، جس طرف سے عورتوں کے خیمے پر رومیوں نے حملہ کیا تھا۔ اسی حملے میں 6000 رومی سپاہی جہنم رسید ہوئے، مارے گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، رومیوں کے پاس صبر و ثبات کی اتنی سی مقدار ہی باقی بچی ہے جو تم دیکھ آئے ہو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر غالب کرے گا، ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ہمیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔ جنگ یرمک میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے صرف 100 شہ سوار کے ساتھ ان کے 1,00,000 فوجیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ خالد بن ولید کی یہ کوالٹی تھی، وہ نڈر تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ کثرت یا قلیل، کم تعداد یا زیادہ تعداد فوجیوں اس پر نہیں بھروسہ کرتے تھے، وہ ایمان پر، ایمان کامل پر اور اللہ کی دیے ہوئے زور بازو پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا، دیا تھا، بس اسی پر وہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ یہ حملہ اس قیامت کا تھا، یہ حملہ اس قیامت کا تھا کہ رومی فوج شکست کھا گئے، 1,00,000 کی فوج آگے اور 100 گھوڑے سوار، شہ سوار خالد بن ولید کے پاس، اور رومیوں کے پاس 1,00,000 فوج اور خالد بن ولید کے پاس کوئی آپس میں میچ نہیں، 100 ورسز 1,00,000، مگر قلعہ کما کر دیا رومی فوجیوں کا۔ مسلمانوں نے یکجا ہو کر کے ان پر حملہ کیا تو رومی فوج بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کرنے لگے، وہ زخمی ہونے لگے، دشمن گرنے لگے۔ مسلمانوں کی میمنہ جو عورتوں کا سیکشن تھا، اس میں رومی فوج کے
فرار کی تمام راستے بند کر دیے، یعنی رومی فوج نکل نہیں پا رہی تھی۔ پہلے ہم پچھلے ویڈیو میں بتا چکے کہ یہ جو جنگ یرمک، یہ جو شام اردن کے یہ وادی ہے، یہ جو دریا کے کنارہ ہے، اس کے ایک طرف دریا، دو طرف پہاڑ اور سامنے میدان، اور اس میدان کے سامنے مسلمانوں کی نہ ڈرنے والی فوجیں خالد بن ولید کی سربراہی میں۔ مسلمانوں کے میمنہ نے رومی فوج کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے۔ دشمنوں نے بھاگنے کی کوشش کی، انہیں وادی یرمک اور دریائے زرقا کے درمیان خالد بن ولید کی مسلمان فوجوں نے گھیر لیا۔ دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے کمال ثابت قدمی، استقامت، صبر، جوانمردی، ہمت، حوصلہ، ایمان کی قوت، جسم کی قوت، رب نے جو ان کو دیا تھا ایمان اور عمل، اس کی قوت کو بروئے کار لا کر جنگ یرمک میں تمام صلاحیتوں کو جھونک دیا، اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب مسلمانوں نے کمال ثابت قدمی سے ان کا دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ مسلمان رومی گھوڑ سواروں کو پیدل دستے سے ایک کر کے رگیج رہے تھے اور ان کو الگ کر رہے تھے۔ گھوڑے سوار اور پیدل دستے دونوں کو بائیفرگیٹ کر رہے تھے، دونوں کو ڈسپرس کر رہے تھے، الگ الگ کر رہے تھے۔ یہ جنگ کی حکمت عملی ہے کہ دشمن کو یکجا نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر دشمن یکجا ہو جائیں گے ان کا مورال اپ ہو جائے گا، ان کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر لڑنے لگیں گے۔ لہذا خالد بن ولید اور مسلمانوں کے دیگر کمانڈرز، ان کی حکمت عملی تھی کہ یکجا نہ ہونے دیا جائے رومی فوجوں کو۔ رومی فوجوں کے درمیان جو ان کے تیر انداز ہیں ان کو الگ کر دو، جو پیدل فورس ہے ان کو الگ رکھو، جو گھوڑ سوار ہے ان کو الگ رکھو، جو دور سے دوربین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان کو مار بھگاؤ، ان کو الگ رکھو، سب کو الگ الگ کر دو، بکھیر دو، منتشر کر دو۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے جس کو بولتے ہیں ڈیوائڈ دین یو کین ون۔ اگر آپ ڈیوائڈ نہیں کریں گے دشمنوں کو، اگر تقسیم در تقسیم دشمنوں کے فوجوں کو نہیں کریں گے تو یقیناً کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ مسلمانوں نے رومیوں پر حملہ کر کے انہیں اتنی تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا کہ رومی فوج بدحواس ہو کر کے ہوا سے باختہ ہو گئے اور رومی گھوڑ سوار فرار کا راستہ اپنایا۔ وہ سرپٹ اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑنے بھاگنے لگے۔ ہر فوجی رومی کا اپنی ذات کی بقا، اپنی جان کو بچانے کی فکر میں تھا، جبکہ مسلمان کی کوشش یہ تھی کہ دوسرے مسلمان بھائی کو بچائیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم صادر فرمایا کہ وہ انہیں فرار ہونے کا راستہ دے دیں، رومیوں کو بھاگنے کا راستہ دے دیں، کیونکہ وہ زخمی ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے اگر ہم ان کو زیادہ تیزی کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ رومی گھوڑ سوار فرار ہو گئے، بھاگ گئے میدان جنگ سے، تو رومی پیدل دستہ اپنی دفاعی پوزیشن سے محروم ہو گئے۔ یہ پیدل فورس، یہ پیدل دستے خندقوں میں اس حال میں پہنچے کہ وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی یہ ترتیب تھی کہ خندقیں کھود کر ایک جہاں گڈھے تھے وہاں پہ دشمن کی فوجوں کو زنجیروں سے باندھ کر کے ٹیمپررلی
وقتی طور پر وہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ مسلمان رات کے اندھیرے میں ان کی خندقوں میں پہنچے جو آلریڈی خندق دونوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن جو رومی کے خندق تھے وہاں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں مسلم فورس وہاں پہنچی۔ ان میں سے اکثر وادی میں گر رہے تھے، یعنی دشمن وادی میں گر رہے تھے۔ مجاہدین نے انہیں تلوار کی بار پر رکھ لیا، ان کے اوپر تلواریں تان لی، ان کو تلواروں سے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، زخمی کرنے لگے۔ جب ان میں سے ایک رومی قتل ہو جاتا تو اس کے ساتھ جکڑے ہوئے دوسرے تمام فوجی بھی گر جاتے تھے۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے رومیوں کی بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا، جبکہ رومیوں کی اس محاذ کے اوپر تعداد 1,20,000 کے لگ بھگ تھی۔ باقی جو بچ جانے والوں میں سے کچھ فخل کی طرف بھاگے، فرار ہوئے، اور کچھ دمشق کی طرف نکل بھاگے۔ اس طرح جنگ کا پاسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ جنگ یرمک والے دن حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بڑی بے جگری سے اور ثابت قدمی سے، ایمانی اور جسمانی قوتوں سے جنگیں لڑی۔ یہ جنگ یرمک لڑی، ان کے والد گرامی ان کے پاس سے گزرے، یعنی ابو سفیان ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو فرمایا، پیارے بیٹے یزید بن سفیان، پیارے بیٹے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور صبر و استقامت سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، سچائی سے کام لینا، نیکی سے کام لینا۔ اس وادی میں موجود ہر مسلمان حقیقی مجاہد اور جنگ کا اہل ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا ساتھ دینا۔ اس لیے تم اور تمہارے جیسے دیگر کمانڈروں کو تو اور بھی زیادہ بہادری، جرات مندی، غیرت مندی، ایمان پرستی، حوصلے کے ساتھ لڑنا ہے، لڑنا چاہیے، لڑنا پڑے گا۔ پیارے بیٹے یزید بن سفیان، میرے پیارے بیٹے، اللہ سے ڈرتے رہنا، سچ پہ قائم رہنا، جھوٹ سے بچنا۔ دیکھو تمہارے ساتھیوں میں کوئی جوان تم سے اجر میں رغبت اور صبر میں سبقت نہ لے جائے۔ کوشش کرنا نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ نہ وہ دشمنان اسلام کے خلاف تم سے زیادہ جرات کا مظاہرہ کر سکے، یعنی تمہاری جرت ایسی ہو جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جا سکے۔ یہ ابو سفیان اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت یزید بن سفیان نے جواباً عرض کیا، میں ایسا ہی کروں گا ابا جان، انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ انہوں نے لشکر کے قلب سے شدید خون ریزی جنگ لڑی۔ چنانچہ ابو سفیان کے بیٹے نے اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی جوان مردی کے ساتھ، اتنی بے جگری کے ساتھ، اتنی جگرے کے ساتھ جنگیں لڑی کہ دشمن خش و خاشاک کی طرح بکھر گئے۔ سعید بن مسنب اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں، حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جنگ یرمک والے دن جب خاموشی چھا گئی، جنگ یرمک والے دن جب خاموشی، چاروں طرف خاموشی چھا گئی، تو ہم نے ایک زوردار آواز سنی جو پورے میدان میں گونج رہی تھی، پورے میدان جنگ میں گونج اٹھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کی مدد، اے اللہ کی مدد قریب ہو، اے اللہ کی مدد، اے اللہ کی نصرت، اے اللہ کی فتح
نصیب ہو، قریب ہو، اے مسلمانوں ثابت قدمی سے کام لو، اے مسلمانوں ثابت قدمی دکھاؤ، صبر استقامت دکھاؤ، بہادری دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آواز گرجدار آواز تھی جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور خصوصاً اپنے بیٹے یزید کے جھنڈے تلے لڑ رہے تھے، باپ بیٹا دونوں، یعنی ابو سفیان اور یزید بن سفیان دونوں بے خوفی سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اس دن لوگوں نے فتح مکمل ہونے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کر لیا، یعنی عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ جنگ جاری تھا، دشمنوں کو فتح کرنے کی دھن تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے باقیہ رات رومی قائد تزارق کے خیمے میں گزاری۔ تزارق ہرقل کا بھائی، جنرل ہرقل جو بادشاہ ہرقل تھا اس کے بھائی کا نام تزارق تھا، اس کے خیمے میں گزاری، اور رومی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا تزارق۔ بھاگنے والے رومی بھاگ گئے اور مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے رات بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے کے ارد گرد رومیوں کو قتل کرتے رہے۔ تزارق جو کمانڈر تھا وہ بھی قتل کر دیا گیا، یعنی ہرقل کا بھائی تزارق وہ بھی قتل ہوا۔ جنرل تزارق کے 30 شامیانے خیمے اور 30 ریشمی خیمے تھے، اور ان کے اندر بچھونے اور پردے سب ریشمی تھے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے یہ سارا مال غنیمت کے طور پر جمع کر کے مدینہ بھیج دیا۔ اس جنگ یرمک میں مسلمان شہداء کی تعداد 3000 تھی، جن میں صحابہ اکرام مسلمانوں کے شیوخ اور اکابر علماء بھی اس شہادت میں شریک تھے۔ اس جنگ میں شہادت پانے والوں میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم اور ان کے بیٹے عمرو اور سلمہ بن ہشام اور عمر بن سعید اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہم یہ سب شہید ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سے بھی راضی رہے، اللہ ہم سے بھی دین اسلام کی خدمت کا کام لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ رومی مقتولین کی تعداد کا اندازہ 1,20,000 ہے، جن میں 60,000 زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ 1,20,000 رومی قید ہوئے، 60,000 کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا خالد بن ولید کے مجاہدوں نے، مسلمان مجاہدوں نے، اور 40,000 آزاد تھے جو وادی یرمک میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس شاندار فتح یرمک سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ خوشی کی انتہا مسلمانوں کی نہیں تھی، اس لیے کہ یہاں سے جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں نے آگے جا کر یورپ تک اپنے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ اب تب تک مسلمان کامیاب ہوتے رہے جب تک مسلمانوں میں غدار پیدا نہیں ہوئے، جب تک مسلمانوں میں بے ایمان پیدا نہیں ہوئے، جب تک مسلمانوں میں بھیڑیے پیدا نہیں ہوئے، تب تک مسلمانوں کو فتح ملتی رہی۔ لیکن اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر خالد بن ولید نے سن کر ان کی یہ مسرت، یہ خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا۔
یقیناً ہمارے درمیان جو ابھی تھا اور پھر وہ کبھی ہو جاتا ہے، پھر وہ مرحوم ہو جاتا ہے، پھر وہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو بحیثیت انسان کے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کو بھی دکھ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے جو ہی جنگ یرمک کو فتح ہوئی اور اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم مالک حقیقی سے جا ملے۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات پر بڑا رنج و غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ جیسا بہادر بنایا، یعنی تلوار والا انسان۔ انہیں اللہ کا تلوار، انہیں ان کے بدلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا امیر المومنین مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کم و بیش 3 سال کی ان کی گورنمنٹ حکومت تھی، اس میں انہوں نے مسلسل جنگیں لڑی، فتوحات حاصل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر اس وقت پہنچی جب مسلمان رومی فوج کے خلاف صف آرا تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ خبر مسلمانوں سے چھپا لی تھی تاکہ وہ جنگ میں کمزوری نہ دکھائیں، مسلمان جنگ میں ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو، اس لیے کہ اگر خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کمانڈر ان چیف اگر نہ ہو، ڈس اپیئر ہو جائے، تو یقیناً جو اس کے مقتدی ہیں، جو اس کے مقلد ہیں، جو اس کے رعایا ہیں، جو اس کے مجاہد ہیں، جو ان کے فوج کے دیگر فوجی ہیں، ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ اس لیے خالد بن ولید نے اس کی خبر عام لوگوں تک نہیں پہنچائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ خبر مسلمانوں سے چھپا لی تاکہ وہ جنگ میں کمزور نہ پڑیں۔ جب فتح مکمل ہو گئی، جنگ یرمک کی فتح مکمل ہوئی، تو انہوں نے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو یہ دردناک، افسوسناک، درد بھرا خبر مسلمانوں کو سنا دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی جگہ اسلامی لشکر کا کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم کا یہ حکم شرح صدر سے قبول کیا، سر تسلیم خم کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید نے مسلمانوں سے حضرت ابو بکر صدیق کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو بکر صدیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا حکمراں بنایا۔ وہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت کم محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی محبت سے بھی نوازا ہے۔ میں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ یہ خالد بن ولید کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام میں اسلامی لشکر کے کمانڈر ان چیف مقرر کر دیے گئے۔ حضرت طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ یرمک کے بارے میں درج ذیل اشعار فرمائے۔ یہ آخری کلمات، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یرمک میں بھی اسی طرح شاندار فتح پائی، ہم نے یرمک میں بھی اسی طرح شاندار فتح پائی جس طرح ہم عراقی جنگوں میں، بصرہ میں، کوفی میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ہم نے اصیل گھوڑوں پر سوار ہو کر مدائن اور مرج سفر کے آزاد علاقوں کو فتح کیا۔ اس سے پہلے ہم نے بصرہ فتح کیا تھا جو پرزور پروپیگنڈا کرنے والوں کا محفوظ ترین مرکز تھا۔
وہاں دشمن بڑی کثیر تعداد میں رہتے تھے، مگر مسلمانوں نے بصرہ کو، عراق کو، کلی عراق کو یعنی مشرقی ایران کو فتح کر لیا۔ ہم نے ہر اس شخص کو تیز دھار تلواروں سے قتل کر دیا جس نے ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جنگ کے میدان میں قتل جائز ہے۔ مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ جنگ کے میدان میں وہ جنگی ہوتے ہیں اور جنگ کے باہر وہ رحم دل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کا مال غنیمت، دشمنوں کا مال غنیمت موجود ہے۔ ہم نے رومیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ یرمک، جنگ یرمک میں وہ دبلے پتلے شخص کی بھی برابری نہ کر سکے، یعنی جو دبلے پتلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ ہم نے تیز دھار تلواروں سے وقوع میں، جنگ میں ان کی جمعیت، دشمنوں کی جمعیت، رومیوں کی جمعیت، رومیوں کے فوج کا شرازہ بکھیر دیا۔ ان کے پشتوں کے پشتے، ان کی نسلوں کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ ایسی شکست دشمنوں نے کھائی کہ وہ رہتی دنیا تک یاد کریں گے۔ شکست کھا گئے دشمن جو بڑی تلخ تھی۔ ہرقل جو بادشاہ رومیوں کا تھا اس وقت، اس کا بھائی بھی قتل ہو گیا خالد بن ولید کے ہاتھوں۔ ہرقل کو اپنی فوج کی بدترین شکست کی خبر سن کر شدید رنج و غم صدمہ ہوا۔ جب انطاکیہ میں ہرقل کا لشکر پہنچا تو اس نے پوچھا، تمہاری بربادی ہو گئی، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کن لوگوں سے جنگ کر کے آئے ہو؟ یہ رومیوں سے ہرقل سوال کرتا ہے، تم یہ تو بتاؤ میرے فوجیوں، میرے بہادر فوجیوں، ہمیں تم پر ناز تھا، تم کن فوجیوں، کن قوم سے، کس قوم سے لڑ کر آئے ہو جو مٹھی بھر قوم، مٹھی بھر فوج، نہ کوئی اس کے پاس تربیت، نہ ان کے پاس کوئی ویپن، مگر انہوں نے تمہیں شکست دے دیا؟ کیا وہ تمہاری ہی طرح کے انسان نہیں ہے؟ پھر بھی تم ہار گئے ان سے؟ بھگوروں نے جواب دیا، رومی بھگوروں نے جواب دیا، جی ہاں، وہ تو ہماری ہی طرح انسان ہیں، وہ انسان ہیں مگر ان کے سینے کے اندر دل مومنوں والا ہے۔ ہرقل کو اپنی فوج کی بدترین شکست کا رنج و غم ہوا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح تم کن لوگوں سے جنگ کر کے آئے ہو؟ بے وقوفو، کیا وہ تمہاری ہی طرح کے انسان نہیں ہے؟ رومی بھگورے نے جواب دیا، جی ہاں، وہ ہماری طرح انسان ہیں۔ ہرقل، تمہاری تعداد زیادہ تھی، لاکھوں کی تعداد تمہاری تھی، 35 سے 40 ہزار مسلمانوں کی تعداد تھی، اور لاکھوں 10 لاکھ کے قریب تمہاری تعداد تھی۔ تم 1,24,000 لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے اور ان کے جنگی قیدی بنا لیے گئے، اور جبکہ تمہارے پاس سب کچھ تھا، تمہاری تعداد زیادہ تھی یا ان کی تعداد زیادہ تھی؟ رومیوں فوج نے جواب دیا، ہم تو ہر میدان میں ان سے کئی گنا، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد ہماری تھی۔ ہرقل جو بادشاہ تھا اس کا پھر سوال کرنے لگا، پھر تم شکست کیوں کھا گئے بزدلو؟ رومیوں کے ایک بڑے بزرگ نے جواب دیا، کھڑے ہو کر جواب دیا، ہم مسلمانوں سے اس لیے شکست کھا گئے ہیں ہرقل کہ مسلمان ایک شب بیدار قوم ہے۔ مسلمان راتوں کو عبادت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے مسلمان لوگ روکتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے بھائی لوگ،
یہ آج کے زمانے میں اس کے الٹ ہے، مگر ابھی بھی اچھے مسلمان موجود ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جس دن مسلمانوں سے یہ ساری خوبیاں ختم ہو جائے گی، پھر مسلمانوں کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ توحید کے ساتھ پنہا ہے ان کا کردار۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے ہرقل سے کہ ہم مسلمان سے اس لیے شکست کھا گئے ہیں میرے بادشاہ سلامت کہ مسلمان ایک شب بیدار قوم ہے، یہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر ایک دوسرے کی خیر خبری لیتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ روزے کا مطلب بھوکا رہنا، ان کو کیا معلوم تھا روزہ کیا ہے، مگر بتایا انہوں نے روزے کا مطلب تقوی ہے، ہر برائی سے بچنا ہے، ہر کھانے پینے سے بچنا ہے، مغرب تک، مغرب کی اذان کے بعد وہ پھر روزہ کھولتے، پھر اللہ کی عبادت کرتے اور ان بٹوین دشمنوں سے جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ عہد پورا کرتے، سچی بات کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو وفا کرتے ہیں، جو وعدہ شکن ہوتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی وعدہ شکن نہیں ہوتا، وفادار ہوتا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، نیک کام کرتے ہیں اور نیکی کی درس دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آپس میں عدل اور انصاف کرتے ہیں، جو ہمارے ملک میں عدل اور انصاف کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ مسلمان عدل اور انصاف کرتے ہیں، جبکہ ہم شراب پیتے ہیں اور مسلمان شراب کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ ہم بدکاری کرتے ہیں مگر مسلمان بدکاری کو گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہم حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ مسلمان حرام کاموں کو گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ یہ عہد کرتے ہیں، ہم بد عہدی کرتے ہیں اور مسلمان اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ہم ظلم ڈھاتے ہیں جبکہ مسلمان رحم دل ہیں، وہ جنگ کے میدان میں لڑتے ہیں اور اگر کوئی زخمی ہو کر نیچے گر کر اس سے معافی مانگ لیتا ہے تو مسلمان اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر ان کے پاس طاقت نہ ہو تو دل میں بری بات کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے ہم روکتے ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، اور زمین میں ہم فساد کرتے ہیں جبکہ مسلمان زمین میں امن و آشتی، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، بھائی چارگی پھیلاتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا تم نے سچ کہا، اے بزرگ برتر تم نے سچ کہا، کاش میں یہ کہتا ہوں کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن یہ توفیق اللہ ہے، جب ہم کچھ چاہیں گے تبھی رب ہماری چاہت میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہاں سے ہم جنگ یرمک کا واقعہ کلوز کرتے ہیں، تاکہ بیان کرتے ہیں ہم جنگ یرمک کا واقعہ ہم نے بیان کیا، اس لیے یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے، تو سبق پر دیانت کا، امانت کا۔ آج کاش کہ ہم مسلمان نیک کام کریں، کاش کہ مسلمان ہم عدل و انصاف کریں، کاش کہ آج بھی ہم مسلمان لوگوں کی مدد کریں، کاش بھی آج ہم مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بغیر سچائی، بغیر صداقت، بغیر عدل و انصاف اور بغیر شجاعت اور بہادری اور بغیر جرات مندانہ صفات پیدا کیے، قوموں کی قیادت، قوموں کی سیاحت، قوموں کی سیاست اور امامت ناممکن ہے، محال ہے۔ سبق پر صداقت کا،
عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔